دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ حمد رب جلیل پیش کی گئی، اور حمد کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں انسانوں پر ہوتے ہیں، شجر حجر کوئی بھی چیز اس کے اثرات سے باہر نہیں ہے، اور جب حمد پڑھی جائے اور قبولیت کی ان لمحات میں پڑھی جائے تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علی حیدر چوہان پر جو حمد رب جلیل کے اثرات مرتب ہوئے، اسے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم سب اس بات پر اشش کر رہے تھے کہ اللہ کی حمد پر ایک بندہ مومن کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے اور کس انداز سے یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ بہرصورت بڑے فلک شگاف انداز میں ماشاءاللہ ہمارے ثنا خوانوں نے حمد رب جلیل پیش کی، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور تکبر ہمارا موضوع ہے آج کا، اس پر ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ حضرت تکبر کی علامات کیا کیا ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کو ارشاد فرمائیں۔ جی، بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ اس میں کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر ہم مبتلا ہیں، یا اس کے گرد و غبار اور میل کچیل کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لفظ ہے نا تکبر، یہ عربی گرامر اور صیغہ کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ باب تفعل ہے، اور یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن مجید کی زبان کے طور پر منتخب فرمایا ہے کہ اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ تو اس باب پر آنے والے جو صیغے ہیں، کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان میں سے اکثر کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر پایا جاتا ہے تکلف، آرٹیفیشلزم، یہ اس باب کا خاصہ ہے۔ اس میں جیسے لفظ آتا ہے تصنع، وہ بھی یہیں سے ہے، اسی سے تکلف، وہ بھی یہیں اسی باب سے ہے۔ تو تکبر یعنی خلاف حقیقت جو بھی کسی شے کا اظہار ہوگا تو وہ اس باب اور اس صیغہ سے آتی ہے۔ اب تکبر بھی یہی ہے کہ تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ کبریائی فقط اللہ رب العزت کو زیبا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تکبر روا نہیں ہے، کیونکہ وہی اکبر ہے، وہی کبیر ہے، اور وہی کبریائی والا ہے۔ تو لہٰذا جہاں کہیں کوئی انسان تکبر کے اندر مبتلا ہوگا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس کی بنیاد خلاف حقیقت شے پر مبنی ہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کیا ہو سکتی ہیں، تو بنیادی طور پر تو یہ دل کی حالت اور کیفیت کا نام ہے، مگر صاف ظاہر ہے کہ انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں، قلبی کیفیات ہوتی ہیں، اور اندر چھپے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہ اس کے قول سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے فعل سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کی علامات ہوتی ہیں۔ ان علامات میں سے قرآن مجید نے ایک علامت کو ذکر فرمایا لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تکبر ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ انسان کی چال ڈھال میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے انداز میں، اس کے چلنے پھرنے میں، وہ کس طرح سے چلتا ہے، اس کی چال ڈھال سے تکبر ظاہر ہوتا ہے ایک علامت کے طور پر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اکڑ کر مت چلو، یعنی تم چلو اس طرح سے کہ تمہاری عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو، تواضع جھلک رہی ہو، نہ کہ اس سے تکبر، غرور، عجب اور خود پسندی کا کوئی ریفلیکشن آ رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کا تعلق ہماری چال کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ چال کس طرح سے ہے، چلنا کس طرح سے ہے، یہ بھی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح تکبر ایک یہ علامت بھی ہے کہ جب بھی متکبر شخص کو کوئی حق بات کی طرف بلایا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، وہ ہٹ درمی اور ضد میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اڑ جائے گا، وہ حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی انبیاء کرام نے آ کر حق کا علم لہرایا تو آگے جس نے انکار کیا وہ کفر پر اڑا رہا، وہ شرک پر اڑا رہا، وہ ہٹ درمی پہ کھڑا رہا۔ تو گویا جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں خود آقا علیہ السلام نے تکبر کی یہ ڈیفینیشن فرمائی کہ جو حق بات کو قبول نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے جب بھی متکبر کو حق بات بتائی جائے، حق بات کی طرف متوجہ کیا جائے، اسے حق کی طرف دعوت دی جائے، تو وہ اس کے مقابلے میں ایکسیپٹنس کی بجائے ہٹ درمی، ضد کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے۔
تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رویے کو انالائز کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی جب کوئی ایڈوائس یا نصیحت کی جائے یا حق بات کی جائے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں، بجائے اس کے کہ اسے سمجھیں کہ ہاں کہیں میں اپنا احتساب کروں، ایسی بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تکبر کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی ہے کہ متکبر آدمی جو اپنے کام ہیں وہ خود نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ کوئی دوسرا اس کے لیے کام کرے، خود پانی اپنی نہیں شان کے بھر کے منافی پیے سمجھے گا نا گا، وہ۔ اپنے کپڑے، اپنا اٹھنا بیٹھنا۔ اور یہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے سیکھنا ہوگا کہ مقام اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعریف اور توصیف میں قرآن مجید نازل فرما رہا ہے، اور عاجزی، انکساری اور اظہار ابدیت کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے نعل مبارک میں خود گانٹھ لگاتے ہیں، خود اپنے کام کاج کرتے ہیں، خود اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے جو ہمیں ابدیت کا پیمانہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے والے بنو۔ اب ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کو عار سمجھتے ہیں، تو یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے نہ کرے۔ اسی طرح تکبر قول سے بھی ظاہر ہوتا ہے، پھر فعل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کپڑوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، لباس سے ظاہر ہوتا ہے، چال چلن سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور متکبر آدمی اپنے برابر کسی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، اور متکبر آدمی دیکھے گا اس کا سٹیٹس کیا ہے، میرا سٹیٹس کیا ہے، میرے برابر کوئی نہ بیٹھے۔ یہ علامات اور نشانیاں ہیں۔ اللہ نے جنہیں عظیم بنایا ہوتا ہے انہیں اس آرٹیفیشلزم کی ضرورت نہیں ہوتی، تصنع کی ضرورت نہیں ہوتی، عظمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ چند چیزیں تصنع کی اپنا لینے سے کبھی عظمت نہیں ہوتی، کبریائی فقط اللہ کو زیبا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات کہی آپ نے۔ اور جو آرٹیفیشل جو اپنا پروٹوکول مانگتے ہیں پھر ان کا انجام بھی ویسا ہی ہم نے دیکھا ہے کہ عزت تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں جسے چاہے عزت دے۔ لیکن جو لوگ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں، پھر ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ احترام اور وہ عزت مقام نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ ظاہر ہے وہ تو کوشش پوری کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس نتائج نظر آتے ہیں۔ ایک وقفہ ہے، اس پر مزید بات کریں گے چونکہ موضوع بہت بڑا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہے، کس طرح بچا جا سکتا ہے اس سے، اس کے جو معاشرے پر برے اثرات ہیں وہ کیا ہے، اس پر مزید کلام کریں گے۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دل کا اجالا شان رمضان۔